من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ آج ہم ایک اور ٹاپک کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کے دن انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو کا اس موضوع کا آخری موضوع قرار دیں گے، اور کسی اور مناسبت سے بقیہ انشاءاللہ تعالی سیرت کے پہلوؤں کو ہم دیکھیں گے۔ آج اس موضوع کو ہم ملاحظہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے۔ قرآن کریم کا واضح فیصلہ ہے، اور احادیث مبارکہ شیعہ سنی کتب میں تواتر کے ساتھ آئی ہیں، اور اسی طرح سے عقلی دلائل بھی ہمارے پاس جو متکلمین و حکماء اسلامی نے ذکر کیے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور اس کی صفات، اس میں اللہ کی ذات اپنی ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، اور نہ افعال میں کوئی اللہ کے شریک ہے۔ اللہ کے ماتحت رہ کے کوئی بھی کام کوئی ذات انجام دے سکتی ہے، اللہ کی رضایت، اس کی مشیت، اس کے ارادے، اس کی دی ہوئی قدرت سے، لیکن شریک کوئی بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کہ جو ہمیں تمام صفات کے اوپر اجاگر نظر آتی ہیں، ان صفات میں ایک برملا اور ظاہر ترین صفت وہ رحمت ہے، اور قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر شے کے اوپر وسیع تر ہے، غالب ہے، اور یہی دعائے کمیل اور دیگر جگہوں پہ ہم مطالعہ بھی کرتے ہیں کہ وسعت رحمتی، کہ میری رحمت وسیع تر ہے، علی کل شیء، ہر شے کے اوپر، یعنی ہر شے جس کا تذکرہ ہم کریں اس میں رحمت کی صفت غلبہ رکھتی ہے تمام صفات سے۔ اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے جیسا قرآن کریم کی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جو بھی ذات ہو وہ رحیم ہو سکتی ہے، وہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا، لیکن ارحم الراحمین فقط اللہ کی ذات ہے، تمام رحمت کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ذات۔ اور یہ ایک عجیب تفکر ہمارے ہاں بعض اوقات بعض جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے پاس جانے سے انسان گھبراتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے سے نہیں گھبراتا کہ ان کے پاس میں گیا تو میں تو سیدھا جنت چلا جاؤں گا، امام علی علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ جنت بھیج دیں گے، لیکن اللہ کے پاس گیا تو پھر تو جہنم پکی ہے۔ جبکہ معاملہ برعکس ہے کہ اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی امام کو، امام علی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن یا و امام حسین علیہ السلام، کسی کو بھی یہ معلوم ہو جائے یہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اس سے ذرہ برابر بھی نرمی کا سلوک نہیں کریں گے۔ جیسا کہ غالیوں کا انجام آپ نے ملاحظہ کیا، کیونکہ غالی جو رتبہ دیتے تھے وہ رتبہ تو کوئی بھی نہیں دیتا تھا، تو غالیوں کے ساتھ سب سے شدید ترین اور نفرت آمیز سلوک کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو بھی توحید سے آ کے ٹکرائے گا، امام حسین علیہ السلام کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ عزاداری کرے، زنجیر زنی کرے، ماتم کرے، توحید کا اگر قائل نہیں ہے یا توحیدی نظریات اس کے درست نہیں ہیں، امام حسین علیہ السلام اصلا نگاہ ہی نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام اس شخص کی طرف نگاہ کریں گے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ راضی ہے، یا اللہ تعالیٰ جس کی بخشش چاہتا ہے، جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام، جناب سیدہ علیہ السلام، یہ ہستیاں کسی کے معاف کرنے یا شفاعت کرنے سے منکر ہو جائیں، ممکن اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ کیونکہ رحم الراحمین ہے، ممکن ہے کر دے، لیکن اس کا برعکس نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ، کیونکہ اللہ کی رحمت وہ لامحدود ہے، اللہ نے قوانین خلق فرمائے ہیں، وہ کسی ضابطے کے تحت اس طریقے سے
کسی سے نیکی کا یا معافی کا سلوک کر سکتا ہے. جیسے الکافی میں ایک واقعہ بھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اندر وہ مجادلہ بہت کرتا تھا، بحث مباحثہ بیکار کی، اپنی باتوں کو اوپر طاری کرنا، اور اس سے پھر ریاکاری کا جنبہ بھی نکلتا ہے، کیونکہ میراث کی شدید مذمت کی گئی ہے. جو بیجا بحث مباحثہ یا اپنی بات کو دوسرے کی بات پہ ثابت کرنے کی کوشش ہے بلا وجہ. دلیل کے ساتھ ہو تو الگ بات ہے، لیکن پتہ ہے کہ مد مقابل دلیل نہیں رکھتا. مثلا اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور پھر بھی میں کوئی دلیلیں دوں، یہ تو غلط ہے، صحیح یہ روش نہیں ہے. لیکن اگر معلوم ہے کہ ایک بندہ پہلی دفعہ سوچ رہا ہے اور مد مقابل جو شخص ہے وہ کئی سال اس موضوع کو پڑھ چکا ہے، لیکن مد مقابل کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یار میں نے اس کی بات مان لی تو میں اس کا مطلب ہے اپنی بات رکھتا ہی ہوں. کوئی بعض لوگوں کو یہ وسوسہ ہوتا ہے یار اچھا میں ہی ہمیشہ غلط نکلتا ہوں، میں کچھ صحیح سوچ ہی نہیں سکتا، میری بات غلط ہوتی ہے. تو انسان کی حقیقت تو یہی ہے، کوئی بھی ہو انسان، اس کا نفس تو اندر ظلمت ہے. اگر وہ میں کی طرف آ جائے تو میں سے تو سیاہی نکلے گی، تاریکی نکلے گی، اندھیرے ہی نکلیں گے. علم اس کے اوپر آ جائے تو وہ نور ہے، زہد آ جائے تو وہ نور ہے، تقوی آ جائے وہ نور ہے، قرآن کی آیت آ جائے وہ نور ہے. اگر میں کی طرف آئے تو وہ میں تو سیاہ ہے، میں تو تاریکی ہے، میں تو عدم ہے. میں کے اعتبار سے تو کچھ وجود نہیں ہے کہ وہ کوئی یہ تقاضا اپنے نفس میں پائے کہ اچھا میں اگر یہ سوچوں تو میری بات کیوں غلط، وہ یہ سوچے تو اس کی بات کیوں درست. تو وہ بھی ایسا ہی عبادت گزار تھا، عبادتیں تو خوب کرتا تھا لیکن وہ فہم نہیں رکھتا تھا ان حقائق کی. تو بہرحال بدنام ہوا، معاشرے میں مر گیا. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ جو عابد ہے یہ میرا یعنی بحث اور مباحثے اور جدل و جدال کا یہ عادی تھا، بحث بیکار بحث کیا کرتا تھا، تو اس لیے اس کی عبادات نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. تو داؤد علیہ السلام اس کے جنازے پہ نہیں گئے کیونکہ معلوم ہے اللہ ناراض ہے، اس سے غضبناک ہے. تو سارے لوگ بڑے حیران پریشان کہ وقت کا نبی اتنے نیک پرہیزگار عبادت گزار شخص کی جنازے میں شرکت نہیں کر رہے. تو داؤد علیہ السلام کو پیغام بھی بھیجوائے تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں اس کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا. تو اب لوگ پریشان، آخر پھر یہ گناہگار تھا. تو 50 بندے گواہی دینے، 50 آئے، انہوں نے پہلے اس کے نیک نامی اور نیک نیتی اور اس کے تمام اعمال کی گواہی دی. پھر اس کے بعد 50 دیگر اس کا جنازہ پڑھنے آئے، انہوں نے گواہی دی. پھر تیسری مرتبہ 50 آئے، انہوں نے گواہی دی. یعنی 3 مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ پہلے جنہوں نے جنازہ پڑھا انہوں نے گواہی دی، پھر جو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے انہوں نے بھی اس کی بڑی تعریفیں کی لوگوں کے سامنے اور کہا کہ ہم سب اسے جانتے تھے، یہ گناہ نہیں انجام دیتا تھا، نیک اور پاکیزہ انسان تھا. پھر جنہوں نے قبر میں اتارا انہوں نے بھی گواہی دی، اور یہ 50 بندے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پہ وحی کی کہ اے داؤد تو کیوں نہیں اس کے جنازے میں شرکت تو نے کیوں نہیں کی. تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تیری ذات اس سے راضی نہیں تھی، تو نے تو میرے سامنے آشکار اس کے اعمال کیے، میں کیسے جا سکتا تھا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ان نیک بندوں کی گواہی دینے کی وجہ سے جو میرے علم میں تھا وہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور اسے میں نے جنت میں بھیج دیا ہے. یعنی ممکن ہے اس وقت کی حجت خدا اس سے منہ پھیر لے، ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. حجج الہیہ تو اللہ کے پاس بندے کو پہنچاتے ہیں. اس لیے بندوں کے پیچھے یا مر جانے کے بعد بالخصوص ایک بندے کی ہمیشہ نیک نیتی اور نیک نامی اور اچھے الفاظ میں تعریفیں کی جائیں. عیوب نہ گنوائے جائیں، عیوب تو ہیں ہی ہیں. جیسے ابھی اگر میں ذاتی علم کی طرف آ جاؤں وہ تو سیاہ ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں قرآن کی بات آئے تو وہ نور ہے، وہ آئے نہ میرے وجود کے اندر تو کہاں سے منور ہوگا میرا باطن. اگر روایت نہ آئے کلام اہل بیت علیہ السلام، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نور نہ آئے تو اندر اس اندھیرے میں کہاں سے روشنی پڑے گی. لہٰذا یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ میں کچھ ذکر کر دوں یا میرے اندر سے کچھ نکل آئے وہ نورانی ہو. نہیں، ہمارا اندر سے وجود عدم ہے، اندر سے جہالت ہے، اندر سے نادانی ہے.
یہ قرآن ہے کہ جس نے نور کو ہمارے اندر منور کرنا ہے، نورانیت کو۔ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے جس نے منور کرنا ہے، اس لیے ان کی بات ہو تو ٹھیک ہے، اگر انہی کی بات نہیں ہے تو میری بات ہے وہ تو غلط ہے۔ اس کے پر کوئی انسان کو بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے، یا اگلے کی بات کو دبانے کی خاطر کبھی بحث نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں فلاں کہہ رہا ہوں، پھر عرفا پہ پہنچ جائیں، فلاسفہ پہ، پھر ادھر سے اپنی بات منوانے کے لیے پورا ذہن اور وجود انسان کا وہ کام کرے اور پھر اگلے کی بات دبا دے۔ اس کو صحیح نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ملاحظہ کیا کہ حجت الہی منہ پھیر دے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کے دروازوں کو کھولنے کی ایک قادر بھی ہے اور حقدار بھی ہے۔ حق اس کے پاس موجود ہے کیونکہ خلقت اور ملکیت اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس دینی تعلیمات کو دیکھیں، دینی تعلیمات حقیقت میں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں، نہ کہ ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہیں۔ اگر ہم دینی تعلیمات، یعنی دینی تعلیمات سے مراد فقہی احکام ہیں، یہ جو فقہی احکام ہیں یہ انسان کے اندر رشد اور کمال کا سبب بنتے ہیں اور دنیا کی لذتوں کو اس کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، ورنہ حرام ہے۔ ایک واقعہ میں تیزی سے کافی سے سنا دوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے جہنم کی دنیا سے چھٹکارا دے کے اسی شریعت کی رحمت کو امت پر نازل کیا، اور اس کے نزول کی وجہ سے کس قدر انسان کے لیے راحتیں فراہم ہوئی ہیں، کس قدر انسان کے لیے سکون فراہم ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطے بنا دیے، قوانین بنا دیے، اصول بنا دیے، ان قواعد اور اصول کی وجہ سے سکون و رحمت آئے گی، وإلا کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ حتیٰ گھریلو امور بھی، بہت سارے گھریلو امور اس کے اندر آپس کے جھگڑے ہیں، ان کا متزلزل ہو جانا ہے، ناچاکیاں ہیں، اختلافات ہیں، ان سب کی وجہ کیا ہے؟ رحمت شریعت کو اختیار نہ کرنا، یا رحمت کے عنصر کو اجاگر نہ کرنا اپنے گھرانے کے اندر، ماحول رحمت کا نہ بنانا، مقابلے کی فضا بنانا۔ مثلا آج ہم ادھر مقابلے کی فضا بنا لیں کہ میں تو یہ کرتا ہوں، وہ کچھ کرتا ہے، تو میرے خیال میں ادھر کے تو کوئی بھی چیز باقی نہ رہے۔ کھانا جب کھاتے ہیں تو وہ وہاں پہ رحمت کے جذبے سے اپنے آپ کو نرم کر رہا ہے، کوئی کوڑا اٹھاتا ہے، کوئی صفائی کرتا ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، قوانین کی خاطر ایک ماحول بناتے ہیں، اس ماحول کو جو ڈسٹرب کرے، بے نظمی پیدا کرے، وہ سب کا نقصان کر رہا ہے۔ لیکن جو ماحول کو آمادہ کرتا ہے اور ماحول کے اندر جو قوانین آپس میں انہوں نے طے کیے ہیں اس کی پاسداری کرتا ہے، یہ رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت بن رہا ہے، ایک بندے کے لیے نہیں۔ لہٰذا آئیں اس واقعے کو تیزی سے دیکھ کے ہم پھر آگے واقعات کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ الکافی میں یہ واقعہ امام باقر علیہ السلام سے وارد ہوا ہے۔ استقبل شاب من الانصار امرأة بالمدینہ، مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں انصار، قبیلہ انصار ادھر کے رہنے والے تھے، اس کا ایک جوان تھا، اس کا خاتون سے سامنا ہو گیا۔ اب جوانی کی ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اس طرح شہوانی ایک غریزہ بھی بھرپور طریقے سے قوت کے ساتھ اس کے وجود میں ابھرے ہوئے تھے۔ وَكَانَ النِّسَاءُ يَتَقَنَّعْنَ خَلْفَ آذَانِهِنَّ، کہ یہ جو تقنع ہے، تقنع سے مراد یہ ہے کہ خواتین چادر لیتی ہیں تو مقنا پہنتی ہیں۔ مقنا یعنی ایک چادر ہے جسے سکارف ٹائپ ہوتا ہے، سکارف ٹائپ لے کے اس کے اوپر پھر ایک چادر لیتی ہیں۔ تو برقع بھی ڈالا کرتی تھی خواتین، تو اب خریداری کرتے ہوئے ممکن ہے کہ برقع کو اٹھایا جائے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بعض خواتین وہ جب یہ مقنا لیتی تھی یعنی سکارف ٹائپ لیتی تھی تو کانوں کے پیچھے سے گزارتی تھی، حالانکہ شرعاً واجب ہے کہ یہ کان چھپائے جائیں خواتین کے لیے، یعنی یہ کانوں کی لو یا یہ جگہ خواتین کے لیے آشکار کرنا نامحرم کے سامنے شرعاً جائز نہیں ہے، یا یہ تھوڑی سے نیچے کا حصہ، گردن کا حصہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ خواتین آشکار کریں نامحرم کے سامنے۔ بہرحال وہ اپنے کانوں کے پیچھے سے مقنے کو گزارا کرتی تھی۔ فنظر الیہا، تو وہ اب بیچارے کو چہرہ تو نظر نہیں آتا تھا، شادی کا موقع نہیں اس کے پاس، فرصت نہیں میسر آتی تھی، تو وہ بد نظری کیا کرتا تھا، پیچھے پیچھے جایا کرتا تھا۔
وہی مقبلۃ، دیکھا کہ ایک خاتون چلی آ رہی ہے، تو اب وہ ایک حرام نظر اس کے اوپر ڈال رہا تھا۔ فلما جازت نظر الیہا، جب وہ گزر گئی تو وہ اب اپنے اندر ایک غریزہ شہوانی کے طور پہ دیکھتا رہا۔ ودخل زقاق قد سماہ ببنی فلان، زقاق گلی یا محلے کو کہتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے داخل ہو گیا، چلا گیا۔ فجعل ينظر خلفها، اور خاتون کو مسلسل پیچھے سے دیکھتا رہا۔ واعترض وجهه عظم في الحائط، تو وہاں پہ ایک دیوار تھی، دیوار میں ایک بڑی چیز تھی، تو اس کا منہ جا کے سیدھا اس سے ٹکرایا۔ او زجاجۃ، یا شیشہ تھا، فشق وجهه، اور اس کا مثلا سر پھٹ گیا یا ماتھا پھٹ گیا۔ فلما مضت المرأة، یعنی اب وہ جا رہا تھا کہ سامنے سے، کیونکہ کانوں سے ادھر سے چھپایا ہوا تھا، تو وہ ایک دفعہ دیکھ چکا، دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا، پھر دوبارہ، جیسے جانتے ہیں کہ جوانوں کی حالت غیر ہو جاتی ہے، تو وہ بھاگا بھاگا ایک گلی سے گزر کے پھر سامنا کرنا چاہ رہا تھا، تو بہرحال گزر گیا، لیکن اسی اثناء میں اس کو اس طرح سے ٹکر لگی اور خون کا فوارہ اس کے اوپر جاری ہو گیا۔ جب وہ خاتون گزری، نظر فاذا الدماء تسيل على صدره وثوبه، تو اس نے دیکھا کہ خاتون نے بھی دیکھا کہ اس کے چہرے سے اس کے کپڑوں کے اوپر خون بہہ رہا ہے، اور اس کے سینے اور کپڑے کو خون نے رنگین کر دیا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس نے پھر کہا فواللہ لآتین رسول اللہ ولأخبرنہ، کہ اس شخص نے کہا کہ میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور یہ خبر دوں گا۔ فأتاہ، وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فلما رآہ رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، قال لہ ما ھذا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ فاخبرہ، تو اس نے ساری بات بتائی کہ یا رسول اللہ اب میری حالت تو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے افراد آتے تھے، اور ائمہ علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے گناہ کر کے بھی آیا کرتے تھے، کیونکہ عموماً ہم معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہرحال گناہوں کی نوعیتیں بہت گھمبیر قسم کی بھی ہیں، اور واقعات کثیر ہیں اس حوالے سے، کہ توبہ کے واقعات، استغفار کے واقعات، اور اس میں ارحم الراحمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا سیرت رسول کے جوانب کثیر ہیں۔ جیسے یہ سیرت رسول کا آپ جنبہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص نے آ کے پناہ لی، رحمت للعالمین کے پاس آ کے پناہ لی، اور ارحم الراحمین نے پھر آیت کو فہبط جبرائیل بہذہ الآیہ، یہ آیت لے کے اترے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ کہہ دیجئے ان مومنین سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، جھکا کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ جو کام کرتے ہیں لوگ، اللہ اس سے بہت باخبر ہے، بہت اللہ کو اس کا علم ہے۔ لہذا آپ نے یہ ایک پہلو دیکھا کہ اس میں آیت کا نزول کیا ہے، یہ رحمت بن کے آئی، کیونکہ وہ شخص اب تکلیف میں مبتلا ہوا، کیا کریں۔ تو ایسے واقعات ہیں کہ جوان آتے تھے، بعض تھے ازدواج کر لیتے تھے، بعض شرماتے رہتے تھے، تو کوئی اور پیغام دیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسے بتاتے کہ تم فوراً ازدواج کرو۔ بعض میں نہیں قوت ازدواج کی ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ سب کی رسول اللہ نے شادیاں کرا دی، بہت سارے ہیں کہ وہ شادیاں نہیں کر پاتے تھے، وسائل کی کمی تھی یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جاتا تھا، کوئی پیچھے سے خاندانی مسائل ہی حل نہیں ہو پا رہے ہوتے تھے، تو ان کو پھر حل بتاتے، روزے کثرت سے رکھو، اللہ کے اوپر توکل کرو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس لیے شادی نہ کرتا کہ میں کیسے گزر بسر میرے بیوی بچوں کا ہوگا، کیسے گھر چلاؤں گا، ان کی تو شدید مذمت وارد ہوئی ہے۔ سیرت رسول کے کئی واقعات ہیں کہ ان کی مذمت وارد ہوئی ہے کہ تم انہیں رزق دیتے ہو، یہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ اللہ تمہیں بھی رزق دیتا، اور زمین پہ چلنے پھرنے والے تمام کے تمام چرند پرند، حیوانات، حشرات، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ رازق جو اپنے آپ کو مان لے اسی دن وہ ٹینشن میں پڑ جائے گا، اور جو رازق اپنے آپ کو نہیں مانتے، تو آپ کبھی سمندر میں ویل مچھلی دیکھیں، اس کا حجم دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس قدر زیادہ رزق آتا کہاں سے ہے۔
برفانی ایک چادر بچھی ہوئی ہو بیابانوں اور پہاڑوں میں، اور ریچھ جس کی غذا ہی گوشت ہے، اور وہ پورے کے پورے میلوں کے میلوں میں ایک اکیلا نظر آ رہا ہوگا جو تلاش خوراک کر رہا ہے لیکن بھوکا نہیں لوٹتا، لوٹ بھی جائے تو اللہ نے اس کا رزق رکھا ہوا ہے، کیسے آتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے۔ صحراؤں میں اسی طریقے سے ہے، رزق اللہ کی ذات پہنچاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک آپ نے واقعہ دیکھا کہ یہ جو حکم قرآن کا آیا ہے یہ اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ہے، یہ اپنے اندر اضطراب کو پیدا ہونے سے بچنے کے لیے۔ انسان نگاہ نہیں اٹھائے گا اضطراب سے بچ جائے گا، نگاہ اٹھا لے اندر اضطراب، کیونکہ لڑنا پڑے گا، لڑنے میں شکست کھا جائے ایک اور اضطراب، ٹینشن میں مبتلا ہوگا، پروردگار گناہ کر دیا، اور اگر گناہ نہ کرے اندر عجیب سی کشمکش اور کیفیت اور بے لذتی اور ایک اضطراب اور دباؤ، پریشانی، ہجان کی کیفیت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب سے علاج کیا ہے؟ قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دیں نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اس کو ہم اختیار کر لیں، اس چیز کو پکڑ لیں کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، یہ گناہوں سے بچنے کا سبب بن جائیں گی، یہ رحمت الہی ہے، کوئی اوپر زور زبردستی سے ایک اکراہن و جبرن کوئی حکم نہیں ہے، انسان کو گناہوں کی وادی سے بھی بچاتا ہے اور بیجا اضطراب سے بھی بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ایک واقعہ تیزی سے پڑھتے ہیں چونکہ دلچسپ واقعہ ہے، اور امید ہے کہ جو اس واقعے میں جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی، ممکن ہے آج کی حجت اور خاتم الاوصیاء امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کا شرف کسی کو حاصل ہو جائے، یہ روایت صحیح سند روایت بھی ہے، معتبر روایت ہے، اور رحمت الہی دیکھیں اس میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء ہی نے اس کو ہمارے سامنے بیان کیا اور صحیح سند روایت سے بیان کیا۔ اس کے بعد ہم ایک واقعے کی طرف منتقل ہوں گے۔ اس واقعے کا فقط اس لیے تیزی سے انتخاب کیا گیا تاکہ یہ بیان کیا جائے کہ انسان کے ہر پہلو میں رحمت الہی شامل ہے، شریعت کے نزول میں رحمت الہی ہے، استغفار اور توبہ کے اوپر، حتیٰ کہ قرآن میں جب آیا ہے کہ ابلیس نے قسم کھائی کہ پروردگار میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور ایک ایک کو پکڑ کے اغوا کروں گا سوائے تیرے عبادک المخلصین، کہ جنہیں تو نے خالص کیا ہے ان کو میری سلطنت نہیں چلے گی، تو بقیہ کو میں گھیر لوں گا۔ تو روایت میں اس کے ذیل میں وارد ایک جگہ پہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو سب کو اغوا کرنے کی کوشش کر، میں موت سے پہلے تک سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دوں گا، پھر دیکھ کہ کون تیرے ہاتھ میں رہتا ہے، وہ تیرے راستوں پہ چلتے رہیں گناہ کرتے رہیں، میں توبہ اور استغفار ان کے لیے رکھ دوں گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں، وہ میری ولایت اور میرے بندوں میں ان کا شمار ہو جائے گا۔ شیطان نے جب یہ سنا مایوس ہو گیا ایک نو، لہٰذا حوصلہ شیطان کو دیتے ہیں نا امید لوگ، جو اندر سے نا امید ہو جاتے ہیں، جو اندر سے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایھا الشیطان، اے شیطان آپ کو مبارک ہو، میں آپ کا ساتھی ہوں نا، اللہ نے تو امید دلائی ہے کہ معاف کر دے گا، لیکن میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ بے فکر نہیں، میں نے اللہ کی نہیں ماننی، میں تو آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں ادھر سے نا امید ہوں، اللہ جتنی امید دلا دے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو توبہ رکھ دی ہے، توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اگر استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ شرمندہ ہو جائے اپنے وجود میں، ہوش و حواس کے ساتھ شرمندہ ہو جائے، گناہ انجام دے کے، نہ کہ گناہ انجام ابھی نہیں دیے، گناہ انجام دے کے ہوش و حواس میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ جب معاف کرنا ہے تو اس طرح کی ہمارے پاس روایات ہیں یا آیات ہیں کہ قرآن نے واضح کہا نبّ عبادی، اے رسول میرے بندوں کو جاؤ خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، میں دو دفعہ کا انی میں غفور رحیم ہوں، میں کوئی ظالم جابر نہیں ہوں، میں کوئی اس کے اوپر قہار نہیں ہوں، کوئی غضبناک ہمیشہ نہیں ہوں، رحمت وسعت رحمتی، میری رحمت غالب ہے، وسیع تر ہے، وہ ہر چیز کو گھیر لینے والی ہے، جاؤ انہیں بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، چھوٹی سی آیت ہے، نبّ عبادی، میرے بندوں کو خبر دیجئے یہ کہ میں غفور رحیم ہوں،
یا انت ارحم الراحمین تکرارن قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم تو تیری طرف رجوع کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے، معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ اپنے عبد کی سنے معاف نہ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وعدہ خلافی کر دیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایک طرف اس طرح اللہ تعالیٰ امید بندھاتا ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اپنے اعمال پر مطمئن نہ ہونا جو تم اعمال کرتے ہو، ناقص اعمال، نہ اللہ کی طرف توجہ، نہ ان میں شرائط ظاہری پوری، نہ اس میں شرائط باطنی پوری، اور انسان سمجھے میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، میں نے بڑے ثواب اکٹھے کیے ہیں۔ جیسے کہ آغا محسن کرائیتی اپنا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ یہ پورے سوشل میڈیا پہ گھومتا بھی ہے، 7 منٹ کی چھوٹی سے ان کا کلپ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ 7 منٹ نہیں گفتگو ہو سکتی، حج پہ تھے، ان کے ایک بزرگ ساتھی تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ وہ ایک قسم کے موت کے منہ سے واپس آئے تھے، تو کئی گھنٹے انہیں موت جھٹکے لگتے رہے، تو بچوں نے پھر ان سے پوچھا، جاگے تو انہوں نے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، میرے جملے کیا تھے؟ تو انہوں نے پھر اپنا واقعہ سنایا، اور جب سناتے تھے تو گریہ آہوزاری کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ میں نے اپنے اعمال نامے دیکھے تو اشتہاد میرا پیش کیا گیا کہ میں اشتہاد درس خارج دیتے تھے، کہتے ہیں قبول نہیں، یہ تو ریاکاری تھی۔ میں نے کتابیں بھاگم بھاگ پیش کی کہ یہ تو قبول ہوں گی، کہا یہ بھی قبول نہیں، اس میں فلاں نقص ہے۔ کہتے میں اپنی عبادتیں ساری لے گیا، ادھر سجدے ادھر سجدے، اتنی نمازیں، سال ہا سال نمازیں شب پڑھی، ان میں گریہ آہوزاری کرتے رہے، کہتے یہ بھی قبول نہیں۔ کہتے ہیں اب تو میری حالت بری، وہ جتنی چیزیں میرے آس پاس تھیں وہ سارے کے سارے ٹکٹ فیل ہو گئے، اب میں نے آگے کیسے نکلنا ہے؟ کہتے ہیں ایسا لرزہ میرے اوپر طاری ہوا، مایوسی چھا گئی، تو میں نے جذبات میں چیخ کے کہا کہ کیا میں اللہ، رسول اور امام علی علیہ السلام جناب سیدہ سے محبت بھی نہیں رکھتا تھا؟ کہا کہ یہ قبول ہے۔ کہتے اس سے پھر میرے اندر ایک جان میں جان آئی۔ کہتے میں یہ تکرارن بول رہا تھا کہ کیا میں علی اور فاطمہ سے محبت نہیں رکھتا تھا، یعنی زندگی میں ایک خالص عمل انجام دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں جھٹکے لگ رہے تھے تو یہی بات وہ بیان کر رہے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا اسے بھی واپس بھیجو، اعمال انجام دے لے۔ اصل ان کے موضوع یہ تھا گفتگو کا کہ تمہاری زندگی فرصت ہے ابھی، وہ ناقص اعمال کو تم تھوڑا بہتر کرو اور خالص بنانے کی کوشش کرو۔ والمخلصون فی خطر، روایت میں ہے کہ خطرے میں، مخلص خطرے میں ہے، جس نے خالصانہ اعمال انجام دیے، جب اللہ نے حساب کتاب شروع کر دیا وہ خطرے میں ہے۔ اس لیے کس کو پکڑنا چاہیے؟ رحمت کو پکڑیں، رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں پکڑیں۔ شفیع المذنبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پاس جائیں۔ رسول اللہ نے اپنے سلامتی اور اپنی جنگ کا معیار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا، انا حرب لمن حاربکم وانا سلم لمن سالمکم، صحیح سند روایت اہل سنت کتب میں بھی ہے۔ ان کو جا کے پکڑ لیے، رحمت الہی ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک طرف تو اتنی ہمت اللہ تعالیٰ بندھاتا ہے کہ انسان شیطان کے پنجوں میں گرفتاری نہ ہو، تو شیطان بھی بڑا زیرک ہے، کہتا ہے اچھا پھر تم عابد نہیں ہو، مومن نہیں ہو، تم نے تو فلاں نیک کام بھی کیا، فلاں بھی نیک کام کیا، تو یہاں پہ اب وہ اس کو ریاکاری اور عجب اور تکبر میں لانا چاہتا ہے۔ تکبر سے بچنا بھی ضروری ہے، مایوسی سے بھی بچنا ضروری ہے، اور اس کا ذریعہ کیا انسان کے پھر کروں کیا میں، یہ کرے اللہ کی رحمت سے امید باندھے کہ پروردگار انت ارحم الراحمین، میں تو بس یہی جانتا ہوں انت ارحم الراحمین۔ یا دعائے کمیل والے وہ کلمات پڑھے کہ میں جہنمیوں کو بتاؤں گا کہ میں نے اللہ سے امید باندھی ہوئی ہے، میرا رجا کیا تعلق ہے اللہ سے، محبت کا اللہ سے تعلق ہے، یہی تعلق سب سے عظیم تر تعلق ہے۔ آئیں واقعہ دیکھیں، تیزی سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ابو حمزہ ثمالی رضی اللہ عنہ یہ امام باقر علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام ہر دو کے یہ صحابی ہیں۔ صحیح سند روایت ہے، روضۃ الکافی میں یہ وارد ہوئی ہے، 592 نمبر حدیث ہے یہ الکافی میں۔ کہتے ہیں ان ابراہیم خرج ذات یوم ببعیر، اپنے یوم یسیر ببعیر، اپنے اونٹ کے ساتھ وہ پھرنے کے لیے ایک دن نکلے، کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ بیابانوں میں جا کے اللہ کی خلقت کی غور و فکر اور ذکر میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ایک دن نکلے بعیر، اونٹ کے اوپر،
اور ایک کہ وہ جائیں یسی ایک دن نکلے چلنے پھرنے کے لیے. فمر بفلات من الارض، ایک بنجر بیابان زمین سے ان کا گزر ہوا، بالکل بنجر، کوئی درخت شرک نہیں، بیابان، بالکل بیابان، سر پہ چمکتا سورج، ادھر سے گزر ہوا. فاذا ہوا برجل، دیکھا ایک شخص ہے، قائم یصلی، کھڑا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے. یہ واقعہ دوبارہ پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تاکہ ذہن نشین ہمیں ہو جائے. قائم یصلی، نمازیں پڑھ رہا ہے. قد قطع الارض الى السماء طوله ولباسه شعر، کہ زمین سے اس نے زمین سے آسمان تک اس کے طول نے جو ہے نا حصے کو کھینچا ہوا تھا. یعنی وہ جو ہوتا ہے کھڑا ہو تو ایک سایہ سا بن جاتا ہے، لمبا سا اس کے لیے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سایہ ٹائپ تھا، یا اس نے زمین کا ٹکڑا لیا ہوا تھا. لیکن اس کا جو طول تھا، اس کے طول نے زمین سے آسمان تک حصے کو گویا کہ ایک نو گھیرا ہوا تھا. اور اس کا لباس شعر، بالوں کا اس کا لباس تھا. لباس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض لباس نرم ہوتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کپاس کا ہے، کاٹن. بعض لباس ہوتے ہیں کہ جو چبھتے ہیں، جیسے اونی لباس آپ پہنے نا چبھتے ہیں. بالوں کے لباس سے مراد یہی اونی لباس ہے، یہ گرمی میں سخت چبھتا ہے. قال فوقف علیہ ابراہیم وعجب منہ، ابراہیم علیہ السلام پاس جا کے کھڑے ہو گئے، بڑا تعجب ہوا، یہ بندہ کیا ہے، اس گرمی میں اس زمین کے اوپر یہ نمازیں پڑھ رہا ہے. وجلس ینتظر فراغہ، انتظار کرنے لگے یہ نماز سے اپنا فارغ ہو تو میں اس سے بات چیت کروں. تو بیٹھ گئے اس کے ساتھ. فلما طال علیہ حرکہ بیدہ، تو دیکھا یہ تو نمازوں کے اوپر نمازیں پڑھ رہا ہے. وقت گزر گیا تو انہوں نے پھر اپنے ہاتھ سے اس کو ہلایا. فقال لہ انی لی حاجۃ فخفف، کہ کوئی چھوٹی نماز پڑھو، کام ہے تم سے. ہوتا ہے نا لمبی نمازیں، اسے پرواہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام آس پاس، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا ابراہیم ہے. اس کی نظر میں تو کوئی مسافر آ کے میرے ساتھ چمٹ گیا ہے تو میں نے کیا اس کی طرف توجہ کرنی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بھی اسے نہیں پہچانتے تھے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے تو انتظار کرتے نماز ختم کرے. جب دیکھا کہ اس نے تو نماز نہیں ختم کرنی اور لمبی پہ لمبی کر رہے ہیں تو اسے ہلایا اپنے ہاتھ سے اور کہا مختصر کرو، مجھے تم سے کام ہے. فخفف الرجل، اس نے نماز مختصر کی. وجلس ابراہیم اس کے پاس بیٹھے. فقال له ابراہیم لمن تصلی، کیونکہ بیابان تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شرک عام تھا. کہا کس کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ فقال لإلہ ابراہیم، اب وہ جانتا نہیں ہے یہ ابراہیم ہے. کہا میں ابراہیم کے الہ، جو ابراہیم کا اللہ ہے، میں اس کے لیے نماز پڑھتا ہوں. فقال له ومن الہ ابراہیم، ابراہیم نے پوچھا اچھا ابراہیم کا الہ کون ہے؟ فقال الذی خلقک وخلقنی، کہا جس نے تجھے خلق کی اور مجھے خلق کیا، وہ ابراہیم کا اللہ ہے. فقال له ابراہیم قد اعجبنی نحوک وانا احب ان اواخیک فی اللہ، کہ میں تمہارے، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارا یہ طریقہ بڑا اچھا لگا ہے، یہ نمازوں کا، عبادت کا طریقہ کار، کہ میں بھی تمہاری طرح ہونا چاہیے. یعنی تمہاری اس طریقے عبادت نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں تمہیں اپنا بھائی بنا لوں، بھائی بن جائے. این منزلک اذا اردت زیارتک ولقاءک، کیونکہ بھائی یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ پکڑ کے بس صیغہ اخوت پڑھ لیا اور اس کے بعد پوچھا بھی نہیں، نہ سلام نہ دعا. بھائی وہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر جائیں، اس سے ملاقات کریں، اس سے ملیں، صرف پیسے کے لیے نہیں، کام نہ بھی ہو تب بھی چلے جاتے ہیں، صرف ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے یا آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے اس لیے آئے تھے. تو یہ بھائی بننا ہوتا ہے. مومن المؤمن اخوۃ المؤمن، گروپ کا نام بھی رکھے، اس میں اخوہ ہی نظر نہیں آتی، بقیہ سب مومنین نظر آ جاتے ہیں، ایک گروپ بنائیں. تو بہرحال اخوت ہونا چاہیے. اخوت کا مطلب یہ ہے ایک دوسرے کے اوپر احسان کریں، نیکی کریں، خرچ کریں، عدلہ بدلہ نہ کریں، زیارت اس کی کریں، محبت کا اس سے اظہار کریں، قربت کا، ملاقات کا اظہار کریں کہ میں سے ملاقات کرنے آیا تھا، ملنا آپ سے چاہتا تھا.
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی خاطر تم سے کو بھائی بناتا ہوں. اب بھائی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر تمام بھائی والے آداب اور اس کے لوازمات بھی پورے کرنے ہیں. تو پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے کہ میں تمہارے زیارت کے لیے اور تم سے ملنے کے لیے ہوں؟ فقال له الرجل، اس شخص نے کہا منزلی خلف هذه النطفہ، کہ یہ جو وہاں پہ سمندر کی طرف اشارہ کی، ایک صاف پانی کی جگہ، کہتے ہیں اس کے پیچھے میرا گھر ہے. صحیح ہے، نطفہ پانی کو ہی کہتے ہیں، اسی سے یہ نطفہ ہے جس سے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے. یہاں پہ نطفہ سے مراد یہ ہے کہ پانی کے ایک چھوٹے سے نظر آ رہی تھی جگہ جہاں پہ پانی جمع تھا، کہا اس پانی کے جو ذخیرہ ہے اس کے پیچھے میرا گھر ہے. واشار بیدہ الی البحر، اس نے سمندر کی طرف یا پانی کے ذخیرے کی طرف اشارہ کیا. واما المصلی فہذا الموضع، اس جگہ پہ یہ میری جائے نماز ہے اور نماز میں ادھر پڑھتا ہوں. تصیبنی فیہ اذا اردتنی انشاءاللہ، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ادھر آ جایا کرو، ادھر ہی مجھے پاؤ گے، کیونکہ میں رہتا ہی ادھر ہوں. ایک قسم گھر میرا اگرچہ پیچھے ہے، لیکن اگر تم نے زیارت کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے تو پھر اسی جگہ آ جاؤ. قال ثم قال الرجل ابراہیم، تو شخص کو بھی اب تھوڑا تجسس ہوا، وہ پوچھ ہی لے کہ آپ کون ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے الک حاجۃ، کیا تمہیں کوئی کام تھا مجھ سے؟ قال ابراہیم نعم، ہاں مجھے کام تھا. فقال وما ہی، وہ کیا تجھے کام ہے، کیا حاجت و ضرورت تھی؟ قال تدعو اللہ وأؤمن علی دعائک، کہ تم اللہ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا کے اوپر آمین کہوں گا. یہ گزشتہ قوموں کے انبیاء اور سیرت انبیاء میں بھی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ مومنین دعا کریں. اللہ تعالیٰ جس میں مومنین آمین کہتے ہیں اسے قبول فرماتا ہے. تو وَأَدْعُو أَنَا فَتُؤَمِّنْ عَلَى دُعَائِي، پھر میں دعا کروں گا اور آپ میری دعا پر آمین کہیں. فقال الرجل فَبِمَا نَدْعُو اللَّهَ، کس چیز کا اللہ سے میں تقاضا کروں؟ فقال ابراہیم للمذنبین من المؤمنین، مومنین میں جو گناہ گار ہیں، جو مومنین ہوں یعنی جن کا دل کے اندر توحید، نبوت، امامت، قیامت کے عقائد راسخ ہیں، راسخ مومن ہیں، ان کے لیے کائنات کی مخلوقات بھی توبہ کرتی ہیں، توبہ اور استغفار کرتی ہیں، اور ان کی گناہوں سے استغفار کے لیے چرند پرند حتیٰ سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. یعنی یہ یاد رکھیں اگر کوئی اس دنیا سے گناہ گار اٹھ گیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ انتہائی قوی انسان تھا، اٹھ گیا، وَإِلَّا نہیں اٹھ سکتا. کیونکہ قرآن نے واضح کہا ہے کہ اگر تمہارے گناہ کبیرہ نہیں ہے تو جیسے ہی مرو گے گناہ صغیرہ معاف، جیسے ہی مرو گے گناہ صغیرہ معاف. گناہ کبیرہ اس کے لیے استغفار کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی مخلوقات خلق کی، فرشتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو وہی گناہوں کو کھا جاتی ہے. صرف نیکی کرو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں. اگر اس قدر مغفرت اور توبہ اور بخشش کا اہتمام اس دنیا کے اندر ہے، آگے تو اس سے بھی اوپر ہے، شفاعت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، پھر جہنم میں جائے تو پھر تو اپنے آپ کو ہی برا بھلا اور لان تان کرے کہ بھائی اب بھی تو جہنم میں جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حجت الہی وہ مذنبین کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتی ہیں کہ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مذنبین کے لیے، مومنین میں سے جو مذنبین ہیں، آپ نے دیکھا کس طرح سے اللہ کی رحمت ہے، یہ ارحم الراحمین اللہ کی ذات. اسی طرح ہمیں اس بلاؤ اور مصیبتوں کے دامن میں، کیونکہ دنیا کیا ہے، سمندر ابتلا اور مصیبتیں ہیں، ہر لحظہ نفس کسی ایک طرف، کبھی گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کبھی کوئی چیز ہے، کبھی کیا چیز ہے، غفلت ہی غفلت ہے. لیکن اس کے اندر اللہ نے بخشش اور معافی کے کس قدر مواقع رکھ دیے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا مومنین میں سے جو گناہ گار ہیں ان کے لیے تم دعا کرو. فقال الرجل لا، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کروں گا، تم نے کرنی ہے تو کر لو. ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن میں، فقال ابراہیم ولیما، کہ تم کیوں نہیں کرو گے دعا؟ کہا لأنی قد دعوت اللہ عز وجل منذ 3 سنین بدعوت لم ارى اجابتها حتى الساعة، میں 3 سال سے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگ رہا ہوں مسلسل،
اور 3 سال ہو گئے، حتیٰ کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب ہی نہیں دیا، میں دعائیں کبھی قبول نہیں کی۔ یہ ہوتا ہے، لوگوں کو بڑا شکوہ ہوتا ہے۔ الکافی کا انشاءاللہ ہم ایک باب ہے پڑھیں گے، تاخیر سے دعا قبول ہونے کی، اس کا موضوع یہ ہے تاخیر سے دعا کا قبول ہونا۔ اس کے ذیل میں بہت خوبصورت روایات ہیں، تو وہ پڑھیں، وہ اور دلچسپ ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، اب چونکہ وہ ایک عام بندہ تھا، اس کا شعوری سطح بہت بلند نہیں تھی۔ یہ جو افراد جلد باز ہوتے ہیں، یہ شعوری سطح بہت نیچے ہوتی ہے، بچوں والی حالت ہوتی ہے نا، بچے فوراً شکوہ کر دیں، والدین ان کے ساتھ ہمیشہ مہربانی کا سلوک کرتے ہیں، تو ایک دن وہ ضد کرتے رہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، تیسرے گھنٹے وہ ناراض بیٹھا ہوگا، پوچھیں کیا ہوا، کہتے میں کیا بتاؤں، آپ نے ماننی تو ہے نہیں، وہ فوراً یہ شکوہ کر کے بیٹھ جائے گا۔ تو یہ ان کے شعوری لیول کی وجہ سے ہے، بہت نیچے ان کا شعوری سطح ذہنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس شخص کی بھی عام عبادت گزار تھا، تو اس نے کہا 3 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی چیز مانگی اللہ سے اور وہ بھی اس نے نہیں دی، اور ابھی تک نہیں دی، تو میں اب نہیں مانگتا، انا استحی من اللہ تعالی، مجھے اب شرم آتی ہے اللہ سے مانگتے ہوئے، ان ادعوہ حتی اعلم انہ قد اجابنی، مجھے یہ پتہ ہے ایک دن دے دینا اس نے جواب، لیکن اب میں شرماتا ہوں کہ یار میں کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہوں۔ اسے مانگنے میں اس نے شرم کا احساس کیا۔ روایات نے شدت سے اس کی نفی کی ہے کہ اللہ سے مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، تکرار کے ساتھ مانگے مانگے، امید اندر نہ ٹوٹنے دے، یہ انسان کی بس میں ہے، امید ٹوٹنے نہ دے۔ یہ جو انسان کے وجود کے اندر امید کا نہ ٹوٹنا، صرف تقاضا الفاظ منہ سے نہیں کہنے، تقاضا جو اندر ابھرتا ہے یہ دستک کی مانند ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کے اللہ کھول دے دروازہ، یہ جو کھٹکھٹ ہے، دستک دینا ہے، اس سے وہ قفل دروازے کا کھل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ مجھے دستک دے، کیونکہ اگر میں نے اس کی دعا قبول کر لی تو اس نے مجھے چھوڑ کے دیگروں میں پھر غائب ہو جانا ہے، تو میں اس کے اندر سے یہ غائب ہی نہیں کروں گا۔ یعنی اللہ کو پتہ ہے میں نے اس کی دعا فوراً قبول کی، یہ کیا کرے گا، مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ مجھے چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ جہنم میں، فساد میں، کثرت دنیا میں مشغول ہو جائے گا، اس لیے اس کی حاجت اللہ پوری نہیں کرتا۔ یہ روایات میں وارد ہوا ہے مضمون کہ جو دعا تاخیر سے قبول ہوتی ہے ان کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب سے، برائیوں سے، جرم سے، پستیوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ دعا قبول کی۔ جیسے ہوتے ہیں نا بچے، پیسے ہیں ہمارے پاس، یہ مثال صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ احساس کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ رحمت کے دروازے اللہ کے پاس نعوذ باللہ بند ہو گئے یا اللہ کی رحمتیں ختم ہوگی، نعوذ باللہ لا محدود ہیں، سمندر بے قرار ہے جس کی حد ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ شخص ہے کہ پتہ ہے اس بچے نے جا کے غلط سلط چیزیں کھانی ہے اور اپنا گلا یا اپنی صحت کو خراب کر دینا ہے، محبت کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے والدین اس پر نچھاور نہیں کرتے، وہ جتنی بھی ضد کرے وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ اس کو نہ دینے میں اس کی عافیت ہے۔ ادھر بھی اسی طرح ہے کہ اس کے یہ والی نعمت نہ دینے میں عافیت ہے، بعض کو دینے میں عافیت ہے، بعض کو نہ دینے میں عافیت ہے، اس لیے جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی یہ اللہ کا بے تحاشا اس کے پر رحمت ہے۔ بہرحال اس شخص نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس سے دعا مانگوں، کہ مجھے اس کا یقین ہے، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ جواب دیتا ہے، دعائیں میری قبول کرے گا اور کرتا ہے، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ فقال ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اب وہ تو مومنین کے گناہوں والی بات ہی آگے پیچھے ہو گئی کہ یہ انہیں تعجب ہوا کہ اس کی کون سی دعا ہے 3 سال سے پوری نہیں۔ فبما دعوتہ، تو ابراہیم نے پوچھا تیری دعا کیا تھی، کیا تم دعا کرتے رہے؟ فقال له الرجل، اس شخص نے کہا ان فی مصلی ھذا ذات یوم، کہ یہ میں نے مصلی جو آج کے دن یہ بچھایا ہے، اذ مر بی غلام اروع النور یطلع من جبہتہ لہ ذؤابۃ من خلفہ ومعه بقر يسوقها كأنما دهنت دهنا وغنم يسوقها كأنما دخست دخسا فعاجبني ما رأيت منه، کہ اس شخص نے آگے جواب دیا کہ یہ میں نے آج مصلی بچھایا ہے تو میرے پاس سے ایک غلام بچہ گزرا تھا کہ یہ جو ہے اس کے حسن نے اور اس کی خوبصورتی نے مجھے انتہائی متاثر کیا،
نور یطلع من جبہتہ، اس کی پیشانی سے گویا کہ نور نکل رہا تھا، لہو ذؤابۃ من خلفہ، ذؤابہ کہتے ہیں کھلے بال، اس کے پیچھے کھلے بال گویا کہ زلفیں بنی ہوئی تھیں، ومعہ بقر، اور اس کے ساتھ گائے تھی، یسوقھا، جسے وہ ہانک رہا تھا، کانما دہنت دہنا، کہ وہ اس کو گویا کہ لے کے جا رہا تھا، وغنم یسوقھا، اور اس کے ساتھ بھیڑیں تھیں جن کو وہ چرا رہا تھا۔ اب ان میں چونکہ مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں گایوں میں اور بھیڑوں میں، تو دیکھنے میں جب ان کا ریور ٹائپ یا جم ہوتے ہیں تو بڑا ایک خوبصورت منظر لگتا ہے، تو یہ اس کی طرف دہنت دہنن دخست دخسن، یہ اس کی طرف گویا کہ اشارہ ہے، یعنی ان کی لال اور دیگر رنگوں کے ایک ملاپ کی وجہ سے بڑا خوبصورت ایک منظر سامنے آ رہا تھا۔ فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْهُ، تو میں نے اس کے پاس جو یہ خوبصورتی دیکھی اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ فَقُلْتُ لَهُ، تو میں نے اس سے کہا، یا غلام، اے بچے ادھر آ، لِمَنْ هَذَا الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، یہ گائے اور بھیڑیں کس کی ہیں؟ اتنی صحت مند، تندرست، چربی سے اور گوشت سے بھری ہوئی، مختلف رنگوں والی، یہ کس کی ہیں چیزیں؟ فقال علی، تو اس نے مجھے کہا، لِإِبْرَاهِيم، یہ تو ابراہیم کی ہیں۔ فقلت ومن انت، تو میں نے اس بچے سے کہا، بچے کی یہ خوبصورتی، جوانی، بہترین اس کے ایک پورے وجود کے اوپر نور چھایا ہوا تھا، ومن انت، تم کون ہو؟ قال انا اسماعیل بن ابراہیم خلیل الرحمن، میں ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، رحمان کے خلیل ہیں، میں ان کا فرزند اسماعیل ہوں۔ فدعوت اللہ عز وجل، تو میں نے پھر اللہ عز وجل، یعنی کیونکہ اسے پتہ لگ گیا ابراہیم اور اسماعیل ادھر ہی ہیں، لیکن میں نے آج تک ابراہیم کو نہیں دیکھا، 3 سال ہو گئے اس سے، تو میرا دل ٹوٹ کے رہ گیا۔ تو میں نے اللہ سے پھر دعا کی، وسألتہ ان یرینی خلیلہ، کہ اللہ اپنا خلیل ہی مجھے دکھا دے۔ فقال لہ ابراہیم، تو تب ابراہیم نے کہا اسے کہ فَأَنَا إِبْرَاهِيمُ خلیل الرحمن، میں ابراہیم خلیل اللہ الرحمن کا خلیل ہوں، وَذَلِكَ الْغُلَامُ ابنی، یہ میرا بچہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس شخص نے اس وقت کہا، الحمدللہ الذی اجاب دعوتی، کہ میں اس اللہ کی حمد و ستائش کرتا ہوں اور تمام حمد اس کے لیے جس نے میری دعا کو قبول کیا۔ ثم قبل الرجل صفحۃ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کی دونوں طرف اس نے بوسہ دیا، وعانقہ، اور معانقہ کیا، اور کہا کہ اما الآن فقم فادعوا حتی اؤمن علی دعائک، کہ اب آپ دعا کریں، میں آپ کی دعا کے اوپر آمین کہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یعنی اسے شرف حجت الہی سے ملاقات کا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ طلب جب تک پیدا نہ ہو تب تک یہ دروازے نہیں کھلتے۔ ایسا نہیں ہے ایک دن بڑے حزین غمگین ہیں، جذبات خوب آئے ہوئے ہیں، اور بھرپور طریقے سے یا صاحب الزمان پڑھے اور اب تقاضا کریں کہ یار دیکھو میری تو نہیں ملاقات ہوتی، سال ہر سال اس کے لیے کوششیں کاوشیں کریں، اور کس طریقے سے کریں کہ دنیا و ما فیہا سے ثابت کریں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیری حجت چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سعادت انسان کو عنایت فرماتا ہے اور اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ فدعا ابراہیم للمؤمنین والمؤمنات والمذنبین من یومہ ذالک بالمغفرۃ والرضا عنہم، کہ اللہ ابراہیم نے مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے من یومہ ذالک، اس دن سے لے کے مغفرت کی دعا کی اور ان سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دعا کی۔ وَأَمَّنَ الرَّجُلُ عَلَى دُعَائِهِ، اور ابراہیم کی دعا کے اوپر اس شخص نے آمین کہا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ گناہ گار مومنین جو ہمارے شیعہ ہیں تا قیامت ان کو شامل ہے، تا قیامت جو ہمارے شیعہ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی ہے اور وہ ان کے حق میں یہ دعا رہے گی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ رحمت الہی کی جو صورتیں ہیں اس کو ملاحظہ کریں کیسے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ کیسے خلیل بنایا وہ بھی واقعات ہیں اور دلچسپ واقعات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیل بنایا تو اسی روایت سے پہلے ہے، بلکہ وہ میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے وہ اسی روایت کا پڑھ دوں کہ اس سے پہلے والی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے
ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ یہ واقعہ جو وارد ہوا ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن ملک الموت آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور آ کے ملک الموت کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ بڑے غیرت مند تھے، دروازہ بند تھا، گھر کے اندر تو کسی غیر کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے، تو بڑی خوبصورت جوان کی شکل میں آیا، تو گھر کے اندر گھس گیا، مشکل نہیں تھی اس کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو بڑے غضبناک ہوئے کہ تم کس طرح سے بغیر اجازت کے اندر آ گئے۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تو اب گھبرا گئے کہ تم میری روح کو قبض کرنے آئے ہو۔ تو کہا کہ نہیں، میں روح کو قبض کرنے نہیں آیا، میں بشارت دینے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنایا ہے۔ یہ روایت میں وارد ہوا ہے۔ ان کو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام کے سیرت میں ملاحظہ کریں گے، لیکن اس جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے نمونوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ حجت الہی رحمت ہے، حجت الہی سے محبت اللہ کی رحمت ہے، اس کا تقاضا کرنا اور طلب کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر حجت الہی کی رحمت کے نمونے دیکھیں، گناہوں سے جو مومنین، گناہ گار مومنین کے لیے جو اللہ کی حجت استغفار کر رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی سے قیامت والے دن ان کی بخشش ہے، اسی سے ان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اکیلے نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے۔ تو یہ رحمتوں کے جلوے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، ارحم الراحمین کے۔ اب ہم تیزی سے واقعہ پڑھتے ہیں۔ کتاب الاعمالی میں 11 نمبر مجلس ہے۔ 11 نمبر مجلس شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردان کو یہ لکھوائی تھی۔ جمعے کا دن تھا جب شیخ صدوق نے اسے لکھوائی، اور ابھی شعبان کا مہینہ جو تھا اس کے ختم ہونے میں 6 دن باقی تھے۔ رجب کی 24 تاریخ تھی، شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں 6 دن باقی تھے، اور 367 ہجری 367 ہجری تھی، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی بات ہے۔ 367 ہجری میں انہوں نے یہ لکھوائی۔ اس باب کی مجلس نمبر 11 کی یہ حدیث نمبر 3 ہے۔ یہ حدیث نمبر 3 ایک صحابی ہیں معاذ بن جبل۔ معاذ بن جبل 18 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لائے، جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، مختلف جنگوں میں شریک ہوئے، اور ان کا انتقال جلد ہوا۔ خلیفہ دوم ہی کے دور میں غالباً ان کا انتقال ہو گیا، زیادہ اس کے بعد وہ نہیں جیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت طویل عمر نہیں جیے۔ لیکن معاذ بن جبل کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام یا ان کے خاص شیعوں کے دائرے میں آنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، اگرچہ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں متعدد روایات شیعہ سنی دونوں کتب میں معاذ بن جبل سے آئی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق بھی رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ کئی سفر کیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علاقوں میں تبلیغ کے لیے معاذ بن جبل کو بھیجا۔ لیکن ایک واقعہ الاختصاص شیخ مفید کی کتاب میں یا بعض جگہوں پہ وارد ہوا، اگرچہ وہ بھی سنداً قوی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شواہد اس سے ہمیں کچھ مل جاتے ہیں کہ جب یہ فدق کا مسئلہ کھڑا ہوا تو جناب سیدہ علیہ السلام لوگوں کے پاس، بڑی بڑی شخصیات کے پاس گئیں اور کہا کہ میری مدد کرو، اور ان میں سے ایک معاذ بن جبل کے پاس بھی آئے، تو اس میں وارد ہوا ہے کہ معاذ بن جبل نے پوچھا کہ میرے علاوہ کوئی ہے جو آپ کی مدد کرے، کوئی حامی آپ کا؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، اکیلا تو میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو واپس آ گئی یہ کہہ کے، باہر دروازے پہ ہی گفتگو ہوئی تھی، تو زوجہ نے پوچھا معاذ بن جبل کی کہ کیا تم نے بنت رسول کو، رسول کی بیٹی کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں نے انہیں جواب دیا میں اکیلا تو اس پورے معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے مدد کروں؟ کہا کہ گویا کہ تم نے ایک قسم کا انکار کر دیا۔ کہتے اس کو انکار ہی سمجھیں، کیونکہ میں اکیلا حمایت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ ہے کہ جناب سیدہ نے پھر اس وقت کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں روز قیامت اپنے بابا کے سامنے تم سے ملاقات کروں گی، یعنی میں ملوں گی اس وقت، اور اس وقت پھر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ وہ واقعہ بھی ہے کہ جناب سیدہ علیہ السلام ہر ایک کے بڑی بڑی شخصیات کے پاس گئیں اور انہیں فدق کے مسئلے میں اپنی حمایت کرنے کا خصوصی طور پہ تقاضا کیا۔ تو یہ چیز معاذ بن جبل کے بارے میں جب آتی ہے تو وہاں پہ ان کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، ورنہ ان کے بارے میں جو واقعات وارد ہوئے ہیں اس میں بہت مثبت چیزیں بھی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں،
امام حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت اچھی روایات وارد ہوئی ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ انہی واقعات میں سے ہے کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رحلت سے پہلے بہت بڑی ایک تعداد ہے صحابہ کی کہ وہ ہر صورت میں قابل قبول ہیں، لیکن رحلت رسول کے بعد جب خلافت کا مسئلہ پیش آیا تو تب ایک تفریق ہوئی۔ تو تفریق کے بعد کے واقعات ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، اس لیے معاذ بن جبل خود بیان کرتے ہیں اس روایت میں، حدیث نمبر 3 میں، اور بہار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے نقل کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محدثین شیعہ اس کو ایک طور پہ انہوں نے اعتبار اس واقعے کا کیا ہے کہ عبد الرحمن بن غنم دوسی کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے، فسلم اور سلام کیا، فرد صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ واقعہ کچھ طویل ہے اس لیے میں تیزی سے پڑھوں گا، وقت ہمارے پاس قلیل ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ معاذ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہے ہو تم؟ کہا کہ یا رسول اللہ دروازے پہ ایک جوان ہے، طری الجسد، تر و تازہ جسم رکھنے والا، تازہ یعنی عین اوج جوانی پہ پہنچا ہوا جوان ہے، کڑی الجوان جسے کہتے ہیں، نقی اللون، بڑا خوبصورت صاف ستھرا اس کا رنگ ہے، حسن الصورہ، بڑا خوش شکل اور بہترین جاذب شکل و صورت والا بھی ہے، یبکی علی شبابہ بکاء الثقل علی ولدہا، کہ اس طرح سے اپنی جوانی پہ رو رہا ہے جیسے کسی ماں کا بیٹا مر جائے تو ماں اپنے بیٹے کے غم میں روتی ہے، یرید الدخول علیکا، چاہتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل علی الشباب، یہ معاذ لے آؤ اس جوان کو میرے پاس۔ تو وہ آ گیا رسول اللہ کے پاس، سلام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور پوچھا اے جوان کس چیز نے تجھے رلایا، کیا تجھے مشکل ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیف لا ابکی، کیسے میں نہ روں، وقد رکبت ذنوبا، اتنے بڑے بڑے میں گناہ سوار اپنے اوپر کر چکا ہوں، ان اخذنی اللہ عز وجل ببعضها، ان بعض گناہوں میں سے کسی ایک پر بھی اللہ نے میری پکڑ کر لی، ادخلنی نار جہنم، تو جہنم کی آگ میں مجھے جا کے وہ ڈال دے گا، ولا ارانی الا سیأخذنی بها، اور میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ہو کہ جو اس جہنم سے مجھے اٹھا کے باہر لے آئے، ولا یغفر لی ابدا، وہ مجھے نہیں کبھی معاف کرے گا، اللہ میری مغفرت نہیں کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اللہ سے شرک کیا ہے، کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اشرک بربی شیئا، میں تو پناہ مانگتا ہوں شرک جیسا میں نے گناہ نہیں کیا، مشرک نہیں ہوں۔ پھر رسول نے فرمایا اقتلت النفس التي حرم اللہ، اللہ نے جس کو قتل کرنا حرام قرار دیا نفس محترمہ کو، کیا تو نے کسی انسان، کسی مومن مسلمان بے گناہ کو قتل کر دیا ہے؟ کہا لا، نہیں یہ گناہ بھی نہیں کیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ یغفر اللہ لک ذنوبک وان کان مثل الجبال الرواسی، اگر یہ دو گناہ نہیں کیے، مشرک بھی تو نہیں ہے، شرک بھی نہیں کیا، نہ ذات میں شرک، نہ صفات میں شرک، نہ افعال میں شرک، نہ عبادت میں شرک، تو نے ربوبیت اور الوہیت میں شرک نہیں کیا، اصلاً تو نے شرک ہی نہیں کیا، اور پھر تو نے کسی بے گناہ کو قتل بھی نہیں کیا، تو پھر تیرے گناہ اگر پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر بھی ہوں، بلند و بالا پہاڑوں کی مقدار جتنے گناہ بھی لے کے آ جا، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ قال الشاب، اس جوان نے کہا فَإِنَّهَا أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي، میں جو گناہ کر بیٹھا ہوں وہ ان بلند و بالا پہاڑوں سے بھی عظیم تر اور بڑے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے ان گناہوں کو بھی مغفرت فرما دے گا، اگرچہ وہ گناہ تیرے مثل الارضین السبع، وہ 7 زمینوں کی مقدار کے مطابق ہوں، وبحارها، اور ان 7 زمینوں میں جو سمندر ہیں اتنی مقدار کے ہوں، ورمالها، اور 7 زمینوں کی جو ریت اور صحرا کے ذرات ہیں اتنی مقدار کے ہوں، واشجارها، اور جو درخت اگے ہوئے ہیں اتنی مقدار کے ہوں، وما فیها من الخلق، اور جتنے بھی اس کے اندر مخلوقات ان زمینوں میں آباد ہیں، چرند پرند حیوانات حشرات، اتنی مقدار کے بھی تو گناہ لے کے آج، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ تیری مغفرت فرما دے گا۔
اس نے کہا یا رسول اللہ فَإِنَّهَا أَعْظَمَ مِنَ الْأَرَاضِينَ السَّبْعِ، میں نے جو گناہ کر لیا ہے وہ 7 زمینوں سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے سمندروں سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے ریت کے ذرات سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے درختوں اور جو مخلوق ان زمینوں میں آباد ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یغفر اللہ لک ذنوبک، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، مغفرت فرمائے گا، ان کانت مثل السماوات ونجومہا، اگرچہ آسمانوں اور آسمانوں کی ستاروں کی مقدار کے برابر بھی ہوں، ومثل العرش والکرسی، عرش اور کرسی کی مانند بزرگ اور بڑے کیوں نہ ہوں تب بھی معاف کر دے گا۔ اس نے کہا فَإِنَّهَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، یہ اللہ کے رسول اس سے بھی بڑھ کر میرے گناہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی طرف کہیت الغضبان، غصے کی حالت میں دیکھا، غصے کی حالت میں دیکھا، کہا وَيْحَكَ يَا شاب، کہ تیرا برا ہو اے جوان، تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرا رب بڑا ہے؟ کیونکہ اب تو ساری چیزیں ختم، کرسی اور عرش بھی ہو گیا، تو کہا تو تیرے گناہ عظیم تر ہیں یا تیرا رب عظیم تر ہے؟ فخر الشاب لوجهه، وہ سجدے میں گر گیا زمین پر، وہو یقول سبحان اللہ ربی، میرا اللہ جو میرا رب ہے وہ پاک اور منزہ ہے، وہ بزرگ تر ہے، ما شیء اعظم من ربی، کوئی شیء میرے رب سے عظیم تر نہیں، ربی اعظم، میرا رب عظیم تر ہے، یا نبی اللہ من کل عظیم، ہر عظیم شے سے، اے میرے اللہ کے نبی میرا رب اس ہر شے عظیم شے سے عظیم تر ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمِ إِلَّا رَبُّ الْعَظِيمِ، یہ دعا میں بھی جملہ بہت آتا ہے، کیا بڑے بڑے گناہوں کو مغفرت کرنے والا اس رب عظیم کے علاوہ کوئی ہے؟ صرف رب عظیم ہی تو بڑے گناہوں کو معاف اور مغفرت فرما سکتا ہے، وہ رب عظیم ہے۔ اگر تم اس کو عظیم نہیں مانتے، گناہ کو عظیم مانتے ہو، تو یہ تو ایک مشرکانہ نظریہ ہو گیا، یعنی گناہ اللہ سے عظیم ہو جائیں گے، اللہ سے بڑھ کر ہو جائیں گے، پھر لامحدود کہاں ہے اللہ؟ تم نے اپنے گناہوں کو لامحدود کہہ دیا، لہٰذا یہ مشرکانہ ایک نہیں۔ اسی لیے کفر اور شرک کے بعد قرآن کریم میں سب سے بدترین گناہ نا امیدی اور مایوسی کو قرار دیا ہے، اور 2 جگہوں پہ آیت ہے کہ ایک جگہ پہ ضال گمراہ قرار دیا، دوسری جگہ کافر قرار دیا۔ اس لیے نا امیدی اللہ کو قبول نہیں ہے، اس لیے یہ نہ سمجھے نا امید ہو رہا ہوں تو یہ اللہ کے سامنے عاجزی ہے، یہ اللہ کے سامنے تواضع ہے، نہیں، یہ شیطان بننا ہے نا امید ہونا۔ اس لیے نا امیدی سے اللہ نے بہت سختی سے منع کیا، اور یہ جوان جانتا تھا، تو اس نے کہا رب عظیم، رسول نے فرمایا رب عظیم ہی عظیم گناہوں کو، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کوئی چھوٹا بندہ تو بڑی خطاؤں کو نہیں معاف کر سکتا، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹی چیزوں کو ہی بہت بڑا سمجھ لیتا ہے۔ قال الشاب، اس جوان نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، ثم سکت الشاب، کہ قسم بخدا یا رسول اللہ میری مغفرت نہیں ہوگی، پھر وہ جوان چپ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا برا ہو اے شاب، اے جوان، مجھے بتائے گا کہ تو نے اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ ہی مجھے بتا دے، کیا ہے تیرا گناہ، میں بھی تو دیکھوں وہ ہے کیا گناہ جسے تو اتنا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بیان کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں قبروں کو کھولتا تھا، 7 سال ہو گئے ہیں، وَأُخْرِجُ الْأَمْوَاتِ، مردوں کو پکڑ کے نکالتا تھا، وَأَنزِعُ الْأَكْفَانِ، اور کفن ان سے لے لیتا تھا، کیونکہ کفن بیچتا تھا، چوری کرتا تھا، یعنی جب مردوں کو دفنا کے چلے جاتے تھے تو ہمارے یہاں تو تصور سے ہی ڈرتے ہیں، تو اسے یہ پتہ تھا کہ مردہ ہے، وہ زندہ ہو کے مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مر کے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کہتا ہے کہ میں جب یہ دفنا کے چلے جاتے تھے، رات کے اندھیرے میں آتا اور مٹی کھولتا، مردوں سے کفن اٹھا لیتا، چھین لیتا، مردے سے چھین لے تو برہنہ ہی ہو جائے گا، تو پھر میں جا کے بیچ دیتا تھا، چور تھا، کفن چور اسے کہتے ہیں۔ فماتت جاریۃ من بعض بنات الانصار، قبیلہ انصار کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی وفات پا گئی۔ فلما حملت الى قبرها، جب اسے اس کی قبر میں ڈالا گیا، ودفنت، اور دفن کیا گیا، وانصرف عنها اہلها، اور اس کے اہل و عیال وہاں سے چلے گئے، وجن علیہم اللیل، رات اس کے اوپر چھا گئی لوگوں پر، یعنی رات کو لوگ سو گئے، میں آیا اس کی قبر پہ، فنبشتها، اور اس کی میں نے قبر کو کھولا،
استخرجتها، اس کو میں نے نکالا، ونزعت ما كان عليها من اكفانها، اور سب کفن اس سے چھین لیا، وتركتها متجردة على شفير قبرها، اور قبر کے کنارے پہ اسے اسی طرح سے برہنہ چھوڑ کے میں چل پڑا، ومضيت منصرفا، ابھی تھوڑا ہی آگے گیا تھا تو پھر واپس پلٹ آیا، اور میرے اوپر ایک شیطان آیا، فاقبل يزينها لي، اور بڑی خوبصورت اس کی لاش کو میرے سامنے مزین کر کے اس نے پیش کیا، اور مجھے اس طرح سے کہا، کیا اس کے پیٹ کو اور پیٹ کی سفیدی کو نہیں دیکھا تو نے؟ کیا تو نے اس کی رنگت کو نہیں دیکھا؟ پھر اس کے بتایا کیا اس کی مثلا رانوں کو نہیں دیکھا؟ وہ پورا اس کے ذہن میں تصویر کشی کی، اور شیطان نے اسے ابھارا، مزین کر کے پیش کیا۔ کہتے وہ اسی طرح سے مجھے، یعنی وہ نفس ہے اس کا، وہ شیطان نفس کی یہ باتیں ہیں، نفس اسے بتا رہے، وہ دیکھو وہ کیسی تھی، فلاں کیسا تھا، فلاں اس کے جسم کا عضو کیسا تھا۔ تو میں یہ نفس سے باتیں کرتے کرتے یوں جا کے واپس آ گیا، اور واپس آیا، اور اپنے نفس کے اوپر میں پھر قابو نہیں رکھ سکا، اور اس سے قربت اختیار کی، اور پھر اسی کو اسی طرح اس جگہ پہ نجاست کی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتے اب بھی میں چند قدم چلا ہی تھا واپس، تو مجھے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، اور وہ آواز یہ کہہ رہی تھی، یا شاب، اے جوان، ویل لک من دیان یوم الدین، کہ روز قیامت کے دن تیرے اوپر ہلاکت ہو، بربادی ہو، یوم یقفنی و ایاک، کہ اس دن کہ جب سارے کے سارے لوگ ہوں گے، اور یقفنی، جب مجھ کو بھی وہ دن اٹھایا جائے گا، و ایاک، اور تمہیں بھی اٹھایا جائے گا، کما ترکتنی عریانۃ فی عساکر الموت، ان مردوں کے درمیان میں تو مجھے برہنہ کر کے جا رہا ہے، میں کس حالت میں اٹھوں گی؟ وَنَزَعْتَنِي مِنْ حُفْرَتِي، اور مجھے میری قبر سے تو نے باہر کے نکال کے پھینک دیا، وَصَلَبْتَنِي أَكْفَانِي، اور میرے کفن کو تو نے چھین لیا ہے، وَتَرَكْتَنِي أَقُومُ جُنْبَةً إِلَى حِسَابِي، اور حالت جنابت میں میں اپنا حساب کتاب روز قیامت دوں گی، تو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِشَبَابِكَ مِنَ النَّارِ، تیری یہ جوانی جائے جہنم میں، تیرا برا ہو، برباد ہو، تو جہنم میں تیری یہ جوانی ہے۔ فما اظن انی اشم ریح الجنت ابدا، اب اس کے اوپر ایسا پھر گہرا اثر ہوا، یہ ایک آواز ہے گویا کہ برزخی اس کے وجود کو ہلا کے اسے رکھ دیا، اور اس کی باطن کی گہرائی میں اس گناہ کی وادی میں اس کو ابھارا اور جھنجھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کا یقین ہے کہ میں کبھی بھی جنت کی بو نہیں اب سن سکتا، آپ کا کیا خیال ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنح عنی یا فاسق، یہ فاسق ادھر سے اٹھ کے نکل جا، انی اخاف ان احترق بنارک، مجھے ڈر ہے تیری آگ سے میں نہ کہیں جل جاؤں۔ فما اقرب من النار، تو کس قدر آگ کے قریب ہے۔ ثم لم یزل صلی اللہ علیہ وآلہ یقول و یشیر الیہ، اور یہ مسلسل رسول اللہ کہتے رہے اور اس کی طرف اشارہ کرتے رہے، حتی امعن من بین یدیہ فذهب فأتى المدینہ، یہاں تک کہ ہمارے پاس سے وہ بندہ اٹھا اور نکل گیا اور مدینہ آیا، فتزود منہا، اپنا کچھ سامان اٹھایا، ثم اتا بعض جبالہا، بعض پہاڑوں کی بلندی پہ چلا گیا، فتعبد فیہا، وہاں اللہ کی عبادت شروع کر دی، ولبس مسحا وغل یدیہ جمیعا الی عنقہ، سخت اس نے ایک لباس پہنا اور اپنے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے یوں باندھ لیا، یوں کر کے اپنے ہاتھوں کو گردن کے اوپر باندھ لیا، ونادا، اور یہ آوازیں پورا دن رات یہ آوازیں لگایا کرتا تھا، یا رب ھذا عبدک بہلول، یہ تیرا عبد ہے کہ جو تیرے پاس آیا ہے۔ بہلول کے متعدد معنی وارد ہوئے ہیں، ایک ہے بہت ہنسنے والا، ایک ہے بہت زیادہ جس میں کار خیر اور صفات ہوں، یہاں پہ وہی ہنسنے والا، ہنسنے سے مراد ہے بہت زیادہ عیاش، بہت زیادہ گناہ گار، اے پروردگار تیرا انتہائی گناہ گار یہ بندہ، بین یدیک مغلول، بندے ہاتھوں کے ساتھ تیرے سامنے ہے، یا ربی انت الذی تعرفنی، یہ اللہ تو ہے کہ جس نے مجھ کو پہچانا، تو نے معرفت کرائی ہے مجھے، وَظَلَّ مِنِّي مَا تَعْلَمُ، اور جو مجھ سے ہو چکا ہے، یعنی اے اللہ تو مجھے جانتا ہے، اور جو مجھ سے ہو چکا ہے اسے تو جانتا ہے، تو تیرے علم میں ہے، یا سیدی یا ربی، اے سیدی اے رب، انی اصبحت من النادمین، اب میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، وَأَتَيْتُ بِنَبِيِّكَ تَائِبًا
میں توبہ کرتے ہوئے تیرے نبی کے پاس آیا تھا، جسے قرآن نے رحمت للعالمین کہا ہے، فطردنی، اس نے مجھے نکال دیا باہر، وزادنی خوفا، اب تو میرے اوپر اور خوف طاری ہو گیا کہ میں اس بارگاہ سے بھی دھتکار دیا گیا ہوں۔ فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَجَلَالِكَ وَعَظَمَتِ سُلْطَانِكَ، میں تیرے نام سے سوال کرتا ہوں، میں تیرے اسم سے سوال کرتا ہوں، تیری جلالت سے اور تیری سلطنت کی عظمت کو واسطہ بناتا ہوں تیری بارگاہ میں، اللہ تخیب رجائی، میری امیدوں کو برباد نہ کرنا، سیدی ولا تبطل دعائی، اے سیدی میری دعا کو باطل نہ کرنا، ولا تقنطنی من رحمتک، اور اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ ہونے دینا۔ بہت گہرا جملہ ہے، ولا تقنطنی من رحمتی، اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ ہونے دینا۔ فلم یزل یقول ذلک 40 یوما ولیلۃ، وہ 40 دن رات اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح سے پکارتا رہا، اور تب کہ لہو السباع والفحوش، تو درندے اور وحشی جانور اس کے لیے گریہ کرنے لگے۔ فلما تمت لہو 40 یوما ولیلۃ، جب 40 دن رات گزر چکے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم ما فعلت فی حاجتی، یہ پروردگار جو میں نے انجام دیا ہے اپنی اس ضرورت کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا ہے تیری طرف سے مجھے نہیں معلوم۔ ان کنتا استجبت دعائی، اگر میری 40 دن کی جو میں نے عبادت کی، گریہ، اہو زاری، اہو بکا، استغفار، توبہ کیا، تو نے میری دعا قبول کر لی اور معاف کر دیا ہے، وغفرت خطیئتی، اور میری خطاؤں کو تو نے معاف کر دیا، فاوحی الی نبیک، تو اپنے نبی کے اوپر وحی کر، اور اگر تو مجھے نہیں جواب دیتا اور میری مغفرت نہیں کرتا تو پھر مجھے اوپر عقوبت نازل کر اور مار دے، اس دنیا سے اٹھا لے، اور میں جہنم فعجل بنار، تو مجھے تیزی سے جلدی سے جہنم میں ڈال دے، جو مجھے جلا دے، اور دنیا میں بھی مجھے عقوبت دے جو مجھے ہلاک کر دے۔ وہ اس طرح سے روز قیامت تو میرا خاتمہ جو کر انتہائی پستی اور ذلت اور حقارت کے ساتھ کر۔ اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یعنی زنا، جو فاحشہ کو انجام دیتے ہیں یعنی زنا، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی ارتکاب ذنب اعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الاکفان، یا جو اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی جو بڑے بڑے گناہ انجام دیتے ہیں، جیسے زنا ہے، قبروں کا کھولنا ہے، کفنوں کا اٹھا لینا ہے، چرا لینا ہے، ذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر وہ کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو ان کے ذنوب کے تم طلب استغفار، فاستغفروا، اور وہ کیا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں۔ یقول خاف اللہ فعجل التوبہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ سے وہ ڈرتے ہیں اور توبہ میں جلدی کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن کی آیت ہے، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرا عبد اے محمد توبہ کرتے ہوئے تیرے پاس آیا، فَطَرَدْتَهُ، اور تو نے اسے باہر نکال دیا، فَأَيْنَ يَذْهَبُ، وہ پھر کہاں جائے؟ اے رسول اگر آپ ہی قبول نہیں کرتے تو پھر کہاں جائے؟ وَإِلَى مَن يَقْصِدُ، پھر کس سے اپنا تقاضا کرے؟ وَمَن يَسْأَلْ، پھر کس سے سوال کرے؟ يَغْفِرَ لَهُ ذَنْبًا غَيْرِي، میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کے لیے گناہوں کی مغفرت کرے؟ ثم قال عز وجل، پھر اللہ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو انہوں نے کیا تھا وہ کام انجام دیے وہ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی دوبارہ وہ انجام نہیں دیتے، یعنی جو برائیاں انجام دی دوبارہ اس کو تکراراً انجام نہیں دیتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو لم يقیموا علی الزنا ونبش القبور واخذ الاکفان، یعنی دوبارہ اس طرح کے زنا اور قبروں کو کھولنا اور کفنوں کو چرانے سے انجام نہیں دیتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو ان کے رب کی طرف سے ان کی جزا وہ مغفرت ہے، وجنات، اور وہ جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہر بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین اجر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ نکلے
وَيَتْلُوهَا تلاوت ان آیات کی فرما رہے تھے، وَيَتَبَسَّمُ اور مسکرا رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اصحاب سے کہا کون ہے کہ جو مجھے اس جوان کے پاس لے جائے جس نے توبہ کی ہے؟ تو معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ پتہ لگا کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ اس جگہ چلے گئے، اور جب اس پہاڑ تک پہنچے تو اس شخص کے ڈھونڈتے ہوئے، اس جوان کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑ کے اوپر چڑھے، تو انہوں نے دیکھا کہ دو پتھروں کے درمیان وہ جوان وہاں پہ کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ گردن کے اوپر بندھے ہوئے ہیں، چہرہ سیاہ ہو چکا ہے کیونکہ اتنے دن رات اس نے گزارے تھے، اور اس کے جو آنکھوں کی یہ پلکیں اور بھویں ہیں وہ گر چکی ہیں رو رو کے، اور کہہ رہا ہے سیدی قد احسنت خلقی، کہ اے میرے سید و سردار، کہ آپ نے کتنی بہترین خلقت میری خلق کی ہے، یعنی مجھے بہترین انداز میں بنایا، میری صورت کو خوبصورت بنایا۔ ایک کاش میں جان سکتا ہوتا افی النار تحرقنی، یا تو مجھے کوئی جہنم کی آگ جلائے گی، افی جوارک تسکننی، یا اے اللہ تو اپنے جوار میں مجھے سکونت دے گا اور زندگی بسر کرنے کا موقع دے گا۔ اللہم انک قد اکثرت الاحسان الیہ، بار الہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیشہ تیرے احسانات میرے اوپر کثیر رہے ہیں، وانعمت علیہ اور کثیر نعمتیں میرے اوپر رہی ہیں، فلیت شعری ماذا یکون آخر امری، کاش میں جان لیتا میرا انجام کیا ہوگا، الی الجنت تزفنی، کہ جنت ہے کہ جس میں مجھے سجا کے لے کے جایا جائے گا اور وہ مجھ کو آ کے جنت میں ڈالا جائے گا، ام الی النار تسوقنی، یا جہنم ہے جو پکڑ کے اپنے اندر مجھے ڈال دے گی۔ اللہم ان خطیئتی اعظم من السماوات والارض، اے بار الہ اگر میرے گناہ اور خطائیں آسمانوں اور زمین سے بھی بڑھ کر ہیں، ومن کرسیک الواسع اور تیری وسیع کرسی سے بھی بڑھ کر ہے، وعرشک العظیم اور تیرے عرش عظیم سے بھی بڑھ کر ہیں، فلیت شعری ایک کاش میں جان لیتا تغفر خطیئتی، تو عظیم ذات ہے، تو ان سے بھی عظیم تر ہے، کیا تو نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا، مغفرت فرما دی، ام تفضحنی بہا یوم القیامہ، یا ان گناہوں کی وجہ سے مجھے رسوا کرے گا روز قیامت۔ وہ اسی طرح سے یہ بات کہتا رہا، گریہ کرتا رہا، اپنے سر کے اوپر اس نے مٹی ڈالی ہوئی تھی، اور اس کے ارد گرد وحشی درندے جمع تھے، اس کے سر کے اوپر پرندے آ کے ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس کے لیے وہ گریہ سب کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کی گردن سے اس کے ہاتھوں کو انہوں نے کھولا اور اس کے سر سے مٹی کو ہٹایا اور کہا یا بہلول، یعنی اے عیش و عشرت والے شخص، ابشر فانک عتیق اللہ من النار، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ ہاکذا تدارک الذنوب کما تدارکھا بہلول، اس بہلول نے جس طریقے سے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگی ہے، اس طرح سے اپنے گناہوں کا تدارک کرو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے تجھے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی اور اسے جنت کی بشارت دی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔